السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 34 وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی گمراہ کن باتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ اپنی قوم سے کہتے تھے کہ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں، جو قوم کے سردار تھے وہ کیا انسان نہیں تھے؟ وہ بھی انسان تھے اور حضرت نوح علیہ السلام بھی انسان تھے۔ اب قوم کے سردار نہیں چاہتے تھے کہ اگر لوگوں کو یہ چیز کی اویئرنیس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے ہی پیدا کیا ہے اور تمام کائنات کی اتھارٹی رکھنے پہ قادر بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو ہماری تو ساری کی ساری اتھارٹی چھینی جائے گی، ہمارا تو ادھر جو اقتدار ہے وہ سارے کا سارا چھن جائے گا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان کا مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے سے روکنا اور انہیں حق سے دور رکھنا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے انبیاء بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی بات آسانی سے سمجھ سکیں اور ان کی عملی زندگی کو نمونہ بنا سکیں۔ اس لیے نبی کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ نبی پہ جو وحی کی جاتی ہے وہی میسیج ایز اٹ از قوم تک کنوے کر دیتے ہیں، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے والوں نے آخر کار دنیا میں طوفان کے عذاب اور آخرت کے خسارے کا سامنا کیا۔ آیت نمبر 35 أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار لوگوں کے اعتراضات کو بیان کیا گیا ہے۔ جب قوم نے کہا کیا تم وعدہ دیتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا جو مین مقصد اور خلاصہ تھا وہ انہوں نے ریٹرن میں جو آنسر کیا، انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ جس اللہ رب العالمین نے تمہیں پہلی بار مٹی سے پیدا کیا وہی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ تمہاری پہلی پیدائش ہی دوسری پیدائش کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو، اس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ لا ہی نہیں کرتا تھا، اس کے نطفے سے پیدا کیا، اور اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل انسان بنا دیا۔ پھر جب وہ مر جائے گا، مٹی میں چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیک بون میں ایک چھوٹا سا مادہ رکھا ہوا ہے، اسے عجب السم کہا جاتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ ری بلڈ کر دیں گے۔ اور دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کتنی باریکی سے کام کرتے ہیں۔ جب پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان اس طرح کا ہوگا، اس نے بڑے ہو کے اس طرح بننا ہے، اس میں یہ خصوصیات ہوگی، وہ نیک ہوگا بد ہوگا، اس نے یہ دنیا میں کام کرنے ہیں، اس انسان کو ہی نہیں پتا جو ایک وجود رکھتا ہے، تو اس کی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک واحد ہونے کی ایک اسٹرانگ دلیل نہیں ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں زمین میں واپس لے جائے گا، اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے اور وہی تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ آیت نمبر 36 ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید، بالکل ہی بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ بعید ہے، بہت ہی بعید ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ناممکن ہے۔ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جھٹلاتے اور لوگوں کو بھی اس پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اب دیکھیں، وہ لوگ کیوں مردوں کو جلا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اب مردے جل گئے، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیسے زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے میں بھی قادر ہے، اور امال حساب جو امال ہے اس کا حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے ہر انسان سے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا انکار کرنا اور آخرت کا مذاق اڑانا گمراہی اور ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔